الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نکاح ایک بہت ہی عظیم عمل ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور کئی نیک مقاصد میں سے نکاح کا ایک مقصد اچھے خاندان کی بنیاد رکھنا بھی ہوتا ہے، جس کے لیے شوہر کا کردار بڑا اہم ہے، اور شوہر کو کیسا ہونا چاہیے اس کے حوالے سے قرآن کریم فرقان حمید میں واضح رہنمائی موجود ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی ان بیویوں سے اچھا برتاؤ کرو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ نیز ارشاد فرمایا، جب تم خود کھاؤ تو بیوی کو کھلاؤ، اور جب خود پہنو تو اسے بھی پہناؤ، اور چہرے پر مت مارو، اور اسے برے الفاظ نہ کہو، اور اس سے وقتی طور پر قطع تعلق کرنا بھی ہو تو گھر میں کرو۔ اور یہ بھی فرمایا، سب سے بدترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں پر تنگی کرے۔ عرض کی گئی، وہ کیسے تنگی کرتا ہے؟ ارشاد فرمایا، جب وہ گھر میں داخل ہوتا ہے تو بیوی ڈر جاتی ہے، بچے بھاگ جاتے ہیں، غلام سہم جاتے ہیں، اور جب وہ گھر سے نکل جائے تو بیوی ہنسنے لگے اور گھر والے سکھ کا سانس لیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ ہوتے، سب سے زیادہ نرم طبیعت، خوش طبعی اور مسکرانے والے ہوتے۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ سلطان مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے کپڑے خود سی لیتے اور اپنے نعلین مبارکین کی مرمت کر لیتے، اور وہ سارے کام کرتے جو مرد اپنے گھر میں کرتے ہیں۔ اور ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیالے سے پانی پیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیالہ لے کر اسی جگہ سے پانی پیا جس جگہ سے آپ نے نوش فرمایا۔ اور ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ہڈی سے گوشت نوچ کر کھایا تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے لے کر وہیں سے گوشت تناول فرمایا جہاں سے انہوں نے کھایا تھا۔ چنانچہ شوہر کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ بیوی کو دین کی بنیادی باتیں سکھائے اور اس کا اہتمام کرے، اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، نرمی کے ساتھ گفتگو کرے، ممکن ہو تو گھر کے کام کاج میں اس کا ہاتھ بٹائے، جیسا خود کھائے ویسا اسے کھلائے، اسے برے الفاظ نہ کہے، اس کے عیب چھپائے۔ ایک مرتبہ کسی شخص کی اپنی بیوی کے ساتھ جنگ رہتی تھی۔ اس کے ایک دوست نے پوچھا کہ تیری بیوی میں کیا خرابی ہے؟ وہ بولا کہ تم میرے اندرونی معاملات پوچھنے والے کون ہو؟ آخر اسے طلاق دے دی۔ اس سائل نے کہا کہ اب تو وہ تمہاری بیوی نہیں رہی، اب بتاؤ اس میں کیا خرابی تھی؟ وہ بولا کہ غیر عورت کے عیوب بتانے کا مجھے کیا حق پہنچتا ہے؟ مزید یہ کہ شوہر کو چاہیے کہ بیوی کی غلطیوں سے درگزر کرے اور لڑائی جھگڑا نہ کرے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بیوی کو حکم دیتے رہنا، مثلا یہ اٹھا دو، وہ رکھ دو، فلاں چیز ڈھونڈ کر لا دو وغیرہ سے بچنا، اور اپنا کام اپنے ہاتھ سے کر لینا گھر کو امن کا گہوارہ بنانے میں مدد دیتا ہے۔ نیز اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے بیوی کو نیند سے جگا دینا، کام کاج اور جھاڑو پوچھے کے دوران آٹا گوندتے ہوئے، نیز درد سر، نزلہ و دیگر بیماریوں کے ہوتے ہوئے ان کو کام کے آرڈر دیے جانا گھر کے ماحول کو خراب کر سکتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں با کردار، با عمل مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔